اس ملک میں اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, یہاں پر روٹی پر سیاست ہوتی رہی. رانا ثناءاللہ صاحب کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں جن کو پارٹی کے اندر سے ہی ریفیوٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کچھ کہتے ہیں تو اس کو رانا ثناءاللہ صاحب آ کے انکار کر دیتے ہیں اور ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ کچھ اور ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ بھی شدید انٹرنل کنفیوژن کا شکار ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے خوش بھی نہیں ہے, اپوزیشن جماعت جو ہے وہ تو ویسے ہی خوش نہیں ہے, اور ان کے بھی جو کچھ معاملات ہیں وہ اس وقت سمجھ سے بالاتر ہیں. الیکشن ہے جہاں پہ پولیس لوگوں کو دھکے دیتی ہوئی, ڈبے بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کی بے بسی ان کے چہروں سے جو ہے نظر آ رہی ہے. آر اوز کی بے بسی ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہے. وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی ہیں جی کہ پنجاب پولیس کو شاباش, ان کو سراہ رہی ہیں کہ آپ نے اتنا زبردست الیکشن کرایا کہ ہماری جو مکمل ریڈیمپشن ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں وہ سنا دیا ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشمین جمال, اور کچھ عرصہ جو ہے میں نہیں تھی پاکستان میں موجود, جس کی وجہ سے ویلاگز بھی نہیں کر سکی, آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکی. اور اس بیچ جو کچھ دن گزرے ہیں بہت کچھ ہوا جن کے اوپر ظاہر ہے اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ملک کے اندر انٹرنیٹ بند ہو تو اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا. روٹی سستی کرنے والا جو معاملہ ہے, اور اس ملک میں اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, یہاں پر روٹی پر سیاست ہوتی رہی, یہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ ہم نے دیکھا. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں جن کو پارٹی کے اندر سے ہی ریفیوٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. پھر سینیٹر عرفان صدیقی کچھ کہتے ہیں تو اس کو رانا ثناءاللہ صاحب آ کے انکار کر دیتے ہیں اور ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ کچھ اور ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ بھی شدید انٹرنل کنفیوژن کا شکار ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے خوش بھی نہیں ہے, ایسا یہ بھی محسوس ہوتا ہے. اپوزیشن جماعت جو ہے وہ تو ویسے ہی خوش نہیں ہے, اور ان کے بھی جو کچھ معاملات ہیں وہ اس وقت سمجھ سے بالاتر ہیں, کیونکہ جہاں جہاں ان کی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے, وہ لیڈرشپ جو کہ اس وقت پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, وہ سب کی سب ایسا لگتا ہے کہ یا تو ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتی, یا اس اگریشن سے بات نہیں کرتی جس اگریشن سے ان کا ووٹر اس وقت بات سننا چاہتا ہے. یہ جو بائی الیکشنز پہ میں ویسے تو آج بالخصوص بات کروں گی جو کچھ ہوا ہے, لیکن بائی الیکشن میں جو کچھ ہوا, کیا اس کی ذمہ داری بھی ہم کسی سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے اوپر ڈال سکتے ہیں جنہوں نے 8 فروری کے بعد جو ایک ٹیمپریچر ریز ہوا تھا اور جو ایک ماحول بنا ہوا تھا, اور ایک جو ویو تھی عمران خان صاحب کی, اس ویو کو رائڈ نہیں کیا, اس کو کیش نہیں کیا, پروٹیسٹ نہیں کیا, وہ اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کر سکے, لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے, جس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک کور سپورٹر ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ اس طریقے سے بائی الیکشنز میں نہیں نکلا جیسے وہ نکلا تھا جنرل الیکشنز میں. اور میں یہ کمپیریزن بھی بہت سن رہی ہوں جی کہ بائی الیکشن میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ ویسے بھی کم ہوتا ہے. جس پیشن کی, جس ویو کی, جس جذبے کی پاکستان تحریک انصاف بات کرتی رہی ہے, جو کہ ویو ہم نے دیکھی بھی ہے 8 فروری کو, ہم اس کو جتنا بھی آنکھیں اس سے چرانا چاہیں نہیں چرا سکیں گے. وہ ویو جو ہے وہ اس طرز کی تھی, اس طرح کی تھی کہ 8 فروری سے 2-3 مہینے بعد اگر کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے, جب ایک جماعت ہی کہتی ہے کہ ہم ڈو اور ڈائی سچویشن میں ہیں, تو یہ بائی الیکشن یونیک ہونا چاہیے تھا ٹرن آؤٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جتنا ٹرن آؤٹ ہوا, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بالکل ایک ڈیبیٹ ہے, اس کی طرف بھی میں ابھی بڑھتی ہوں, اس پہ بات کروں گی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ چیزیں وہاں پر کنٹرول میں نہیں ہیں. آپریشنل کمیٹی جس کو اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں, وہ اس وقت ملک میں ہی موجود نہیں, وہ برطانیہ میں اس وقت سنائے کہ پائے جاتے ہیں. عمر ایوب صاحب جو ہیں, ان کا ایک اور کمال ہے کہ وہ شروع میں انہوں نے بڑی اچھی بڑی زبردست تقاریر کی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی, لیکن آپ جب وہ فلور آف دا ہاؤس پر بھی بات کرتے ہیں تو کوئی اتنی وہ جو ہے نا بائٹ نہیں ہوتی ان کی بات کے اندر, جو کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہوا کرتی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر جس معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا کیجول لینا شروع کر دیا گیا ہے وڈ سے. تو یہ صورتحال اس سچویشن میں پھر بات وہیں جائے گی جہاں پر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ گئی ہے بائی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس کے اوپر لائن لے رہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جو محدود وقت کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ سویپ جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ جو ضمنی الیکشنز ہیں اگر اس میں آپ اوور آل فاتح اگر کہیں کہ کون تھا, تو وہ نون لیگ کی ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں نظر میں آتا ہے کہ 2 قومی اور 9 صوبائی نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں. 16 نشستوں پر الیکشن ہوا ہے صوبائی اسمبلی کے اندر, اور 5 پر ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر, جس میں سے پنجاب کی 2 قومی اسمبلی کی نشستیں نون لیگ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ جو 9 صوبائی اسمبلی کی سیٹس بھی ہم نے لی ہیں, وہ اس لیے لی ہیں کہ مریم نواز کی جو محدود وقت میں اتنی اعلیٰ کارکردگی ہے یہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں ہونا تھا. تو ایسی کون سی کارکردگی ہے, تھوڑا سا یہ بھی ایک سوال ہے جو میرے خیال ہے کہ ریز کرنے کی ضرورت ہے. کیا ایسا ابھی تک انہونا ہوا ہے پنجاب کے اندر جو کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نہیں ہو رہا تھا؟
کیونکہ جو اس وقت ناقدین ہیں ان کی تو ایک بڑی سادہ سی رائے ہے کہ وہاں پر پنجاب میں پورا دن شاید کوئی فوٹو شوٹ کوئی فوٹو سیشن ان پلیس رہتا ہے. اچھا 2 اسکینڈلز بھی میری ایبسنس میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کے پہلے 2 نئے نویلے اسکینڈلز بھی جو ہے وہ سامنے آئے. تو پھر کارکردگی کی بات ایک تو جو مریم نواز شریف صاحبہ کی موٹر سے کسی کے ایکسیڈنٹ کی ایک سٹوری تھی, اور پھر اس کے بعد PIA کی کمرشل فلائٹ کو جدہ سے کراچی کی فلائٹ کو لاہور ڈائیورٹ کر دینا, جو باقی پیسنجرز ہیں ان کو بغیر بتائے خاصا اس کو لے کر کیوس اور فس کریٹ ہوا, اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس جو آتھرائزڈ پھر آپ کے وہ ہیں ایئر کرافٹس ہیں یا کوئی اس طرح کا آپ کوئی پرائیویٹ سلسلہ کر کے جا سکتے ہیں, پھر بہتر ہے کہ آپ وہی کریں اگر عوام کے ساتھ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. پھر نئی وہیکلس کو پریکیور کرنے کا معاملہ, پرانی وہیکلس کی مینٹیننس کے لیے بہت سبسٹینشیل اماؤنٹس جو ہے وہ مانگے جانے کا جو معاملہ ہے, پھر ہیلی کاپٹر کے استعمال کا جو معاملہ ہے, بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تو ابھی تک اسکینڈلس کی فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا میں نے جیسے ابتدائیے میں کہا تھا کہ ملک میں اتنے میجر بڑے بڑے ایشوز ہیں اور سستی روٹی اور مہنگی روٹی پر سیاست ہو رہی ہے, وہ بھی ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ سچویشن ہے کہ روٹی 16 روپے کی دینی ہے, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم ایک غریب ملک ہیں. 16 روپے روٹی ہوگی, یہ اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے جو بڑے بڑے پینافلیکسز لگے ہیں پنجاب میں تندوروں کے باہر, جس پہ نواز شریف کی تصویر جو ہے وہ لگائی گئی ہے, مریم صاحبہ کی تصویر لگائی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ عوام کا درد رکھتے ہیں اور یہ سستی روٹی مہیا کر رہے ہیں. وہ بھی ایک الگ ہی داستان ہے, کسی اور ویلاگ میں اس پہ میں ضرور بات کروں گی. تو ایسی کون سی کارکردگی ہے؟ کارکردگی تو میرا خیال ہے کل دکھائی ہے اصل پنجاب پولیس نے, وہ ان کی اپریسیشن جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں یہاں پر, کیونکہ پنجاب پولیس, یہ بھی بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ ایک تو یہ کہ صوبے کو تو چلا ہی نہیں ہے, مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو اس ناطے بھی جو ہے پنجاب پولیس کے اوپر ظاہر ہے ایک انفلوئنس جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت صوبے کی وزیر داخلہ بھی مریم صاحبہ ہیں, ان کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان بھی ہے, تو ایز اے منسٹر آلسو جو پولیس ہے وہ اس وقت ڈائریکٹلی مریم بی بی کے نیچے آتی ہے, ان کو رپورٹ کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے لوگوں نے بہت ساری ویڈیو, سیالکوٹ کی ایک ویڈیو ہے, گجرات سے تو متعدد ویڈیوز آئی ہیں, گجرات پر بھی میں بھی بات کرتی ہوں کہ جہاں پر لوگوں کو پولنگ کے لیے جانے سے پہلے ایک پولیس والے باہر کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جائیں, اب ضرورت نہیں ہے. پولنگ کے وقت آغاز ہوا ہے, وہ خواتین یہ کہہ بھی رہی ہیں کہ پھر ہمیں کیوں بتایا گیا تھا کہ آج کا دن الیکشن, اگر یہی کچھ کرنا تھا یہ کون سا طریقہ ہے. لیکن وہ جو بھائی ہیں وہ ان کو رخصت کر رہے ہیں بغیر ووٹ کاسٹ کیے ہوئے. اچھا پھر ایک اور ویڈیو جس کے اندر یہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بیلٹ باکس کے اندر جو ہے وہ ووٹ انڈیویجولی بند ہو کے نہیں پڑا ہوا, بلکہ پوری کاپیز جو ہیں وہ ووٹس کی اس کے اندر ڈالی گئی ہیں, اور پوری کاپیز کی صورت میں وہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, وہ دکھائی دے رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک دو جگہ سے وائلنس کے بھی انفارچونیٹ انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے, بلکہ ناروال میں تو نون لیگ کے ایک کارکن جو ہے ان کو وہ اپنی جان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. پالیٹکس کے اندر وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کا نشانہ بننا چاہیے, نہ کسی اور جماعت کے لوگوں کو اس کا نشانہ بننا چاہیے. بٹ وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسی سارے کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے. اچھا پھر اس کے بعد ایک پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کیا کریں, مجبور ہیں ہم. میرا خیال ہے کہ مجبور وہ نہیں ہیں, ان کی وہ جو ایک ان کا فیشل ایکسپریشن ہے اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ریاست بے بس ہے. ریاست, یہ ملک, اس ملک کے سیاستدان, اس ملک کے عوام خاص طور پہ جو ہے وہ بے بس ہیں, وہ مجبور ہیں. مجبور شاید ہم ہی ہیں, ویسے عوام جو ہیں وہ اس ملک کے مجبور ہیں, جن کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا, لیکن وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ اتنا کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ کنٹروورشل ہوا ہے. پہلے فارم 47 کا جو ہے وہ لڑائی تھی, اب فارم 45 کی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ لڑائی ہے. اس کا بھی اعتراف جرم سامنے آیا کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں, جو پولنگ ایجنٹس ہیں سوری, وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ہم سے پہلے ہی سائن کرا لیا گیا اور یہ کہا کہ وقت بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ابھی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا, ووٹ کی گنتی نہیں ہوئی. فارم 45 آپ کو پولنگ اسٹیشنز کی گنتی, ان کا کاؤنٹ بتاتا ہے. کاؤنٹ سے پہلے آپ نے بلینک فارم 45 سائن کروائے ہیں, کس سے سائن کروائے؟ یہ انہی حلقے کے لوگ ہیں جہاں پر اس وقت نون لیگ کے لوگ جو ہے فاتح قرار پائے ہیں, تو پھر انہی کے پولنگ ایجنٹس نے ہنسی خوشی جو ہے وہ پہلے فارم آپ کو سائن کر کے دے دیا ہوگا, کیونکہ دوسری جماعت کے لوگ تو دینے والے نہیں تھے. تو پھر یہ کیا جو الیکشن ہے اس کا پورے کا, اور پھر اس سب کے بعد جہاں پہ پولیس لوگوں کو دھکے دیتی ہوئی, ڈبے بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کی بے بسی ان کے چہروں سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, ROs کی بے بسی ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہے. وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی ہیں جی کہ پنجاب پولیس کو شاباش, ان کو سراہ رہی ہیں کہ آپ نے اتنا زبردست الیکشن کرایا. وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ہماری تو مکمل ریڈیمپشن ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں جو ہے وہ سنا
دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو مجھے تو بہت ساری باتیں ہیں جو فرینکلی آپ سے کہوں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت ہوا کیا ہے. میں وہی بات ہے آج جو ہے وہ بہت اسپیسیفک خبروں کے اوپر میں نے ویلاگ نہیں کیا کیونکہ میں کافی دنوں سے جیسے میں نے کہا کہ میں نہیں تھی اور بہت کچھ جو ہے وہ ایک ہم نے دیکھا کہ پائل اپ ہوا ہوا ہے اور جمع ہوا ہوا ہے. تو وہ جو بہت کچھ جمع ہوا ہوا تھا اس میں ایک تو یہ کہ جو یہ مسئلہ ہوا ہے بائی الیکشنز والا اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کی ہے. میرا جو اگلا ویلاگ ہے اس کے اوپر کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے بات کروں. آج کے اس ویلاگ سے بس یہ کچھ جو الیکشنز ہوئے ہیں بائی الیکشنز ہوئے ہیں نون لیگ اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی اور فتح قرار دے رہی ہے. الیکشن کمیشن کے عملے کو سراہ رہی ہے, پولیس کو سراہ رہی ہے. پلیز ہمارے جو میرا جو ویلاگ ہے اس کے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے خیال میں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہوئے ہیں, صاف شفاف ہوئے ہیں, آپ کے لیے ایز اے پاکستانی کیا وہ قابل قبول ہیں کہ نہیں ہے. اور ان الیکشن سے پہلے اور ان الیکشنز کے بعد بھی اب جو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آ رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں لچک اور کمزوری ان کا جو ایک سخت گیر موقف تھا اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہے. تو آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اللہ حافظ.